اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، اس کائنات کا خالق عظیم اللہ عادل و منصف ہے۔ وہ اپنے عدل و انصاف سے دنیا والوں کی نگرانی کر رہا ہے، بلکہ کائنات کی ساری مخلوقات کے ساتھ انصاف کرتا ہے اور کسی پر بھی ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا۔ اس بارے میں ایک حدیث قدسی ہے، اے میرے بندو، میں یعنی اللہ نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا اور تم پر بھی حرام کیا، تو تم مت ظلم کرو آپس میں ایک دوسرے پر۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ نے اپنے اوپر ظلم حرام کر لیا اور اپنی ذات سے بھی ظلم کی یکسر نفی کر دی۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے، اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ سورہ نساء میں یہ حکم آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تم ظلم سے بچو کیونکہ یہ قیامت کی تاریکیوں سے ہے، یعنی ظالم کو قیامت کے دن بوجہ تاریکی اور اندھیرے کے راہ نہ ملے گی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یہ ظلم اس قدر بھیانک جرم ہے کہ اسے قیامت کی تاریکی سے موسوم کیا گیا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانہ میں اس امت پر ایسے لوگ مسلط ہوں گے جن کے پاس گائے کی دموں جیسے کوڑے ہوں گے۔ وہ لوگ اللہ کے غضب میں صبح کریں گے اور اللہ کے غضب میں شام کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 آدمیوں سے اللہ تعالیٰ دشمنی رکھتے ہیں، ایک قسمیں کھا کر سودا بیچنے والا، دوسرا متکبر فقیر، تیسرا بوڑھا زانی اور چوتھا ظالم حکمران۔ یہ سنن نسائی کی حدیث ہے۔ رعایا پر ظلم کرنے والا، رعایا کے حقوق غصب کرنے والا حکمران رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہے گا۔ حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے 2 طرح کے لوگوں کو میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی، ایک ظالم اور غاصب حکمران، اور دوسرا دین میں غلو کرنے والے اور دین سے خارج ہونے والے۔ کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھنا ظلم کہلاتا ہے، یعنی کسی کا حق اس کو دینے کی بجائے کسی اور کو دے دیا جائے۔ ناحق طریقے سے کسی کا حق مارنا، بغیر قصور کے کسی پر زیادتی کرنا اور کسی بھی معاملے میں ناحق طرفداری کرنا۔ آج دنیا ظلموں سے بھر گئی ہے اور ظلم کا انجام تباہی اور بربادی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اللہ کی طرف سے قسم قسم کے عذاب میں مبتلا ہیں۔ آج اکثر مسلمان مخالف راہ اختیار کرتے نظر آتے ہیں۔ اللہ نے ظلم کو اپنے لیے اور اپنی مخلوق کے لیے حرام ٹھہرایا ہے، اور رعایا پر ظلم کرنے والے حکمرانوں پر صبح و شام اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ اللہ کریم کے حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔